اچھا ابھی چلیے، آپ لوگوں نے پریکٹس کری تھی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. شہانہ انجو. جی جی نیکسٹ. قمر جہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روبینہ خان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قمر جہاں. جی ہو گیا. نیکسٹ. چلیے درود شریف پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام تناز ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تناز جی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. رب يسر ربی ولا تعسر ولا ولا تؤثر وتمم بالخير وتم بالخير وبك نستعين يا فتاح. وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما. چلیے تعوذ تسمیہ کی ایک بار پھر سے پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دیکھیے بہت سارے لوگوں تعوذ جب پڑھتے ہیں تو حمزہ کو کھینچتے ہیں، اعوذ ہے نا، دو کو بھی کھینچ دیتے ہیں. اس لیے ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ حمزہ اور ذال کی ادائیگی کو ہم جلدی ادا کریں گے اور عین کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ اور لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
دیکھیے اس میں بسم اللہ لفظ اللہ کو اس میں بھی ہم باریک پڑھیں گے، رحمان میں را کو موٹا اور ح کی ادائیگی، اور بہت زیادہ حلق پہ زور نہیں دیں گے، رحمان رحیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تعوذ میں شیطان میں تو کی ادائیگی بہت زیادہ گول منہ نہیں کریں گے، تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، شیطان شیطان، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سب کو؟ جی اور ہوم ورک تو بہت کم لوگوں نے ڈالا ہے، ماشاءاللہ کلاس تو 20 لوگ رہتے ہیں لیکن ہوم ورک مشکل سے 7 لوگوں کا آیا ہے۔ کلاس ماشاءاللہ 20 21 22 لوگ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، تو جو بھی لوگ ہوم ورک نہیں ڈالیں گے ان کے مائنس مارکنگ ہوگی، یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہوم ورک اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ مشق کریں، آپ کی ادائیگی میں درستگی ہو، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فلوئنسی آئے پڑھنے میں ہمارے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوم ورک ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے ہوم ورک جو ہائی لائٹ کرنے کا کام تھا لفظوں کو وہ تو بہت اچھا کرا ہے، لیکن ادائیگی میں وہ چیز نہیں ہے جو ہم سکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اس پہ مشق بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہماری جو مین مقصد ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنا صحیح اور خوبصورت ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں جیسا بتاتی ہوں آپ لوگ اس طرح سے ادائیگی کریے، اور حروف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو ہمیں ادا کرنا ہے جو اس کے مخرج ہیں وہاں سے، لیکن اس کو اس طرح ادا نہیں کرنا کہ اتنا زیادہ زور ڈال دیں اس پہ کہ وہ ایک عجیب ٹائپ کی آواز آنے لگتی ہے۔ جیسے الحمد بہت آرام سے نکلے گا، الحمد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عالمین بہت عین آرام سے نکلتا ہے، عالمین ایسے کر کے عین شروع میں تھوڑے دن لگتا ہے، لیکن آپ لوگ اگر عادت ہی آرام سے نکالنے کی بنائیں گے نا تو آپ کی گلا بھی نہیں دکھے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ جی اپی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپی ہمارا ہوم ورک چیک نہیں کرا آپ نے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ رقیہ منصوری۔ آپ ری سینڈ کر دیے گا، بہت سارے میں نے چیک کیے ہیں لیکن اس میں کیا ہوا ہے کہ وہ میسیجز میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو آپ مجھے ری سینڈ کر دیے گا، انشاءاللہ میں چیک کر لوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ابراہیم، میری گائیڈنس لے لیجیے پلیز۔ آواز نہیں آئی، آپ نے کیا بولا؟ میری اٹینڈنس کا بول رہی تھی میں، سائمہ۔ سائمہ ابراہیم جی، ہو گیا آپ کا، ٹھیک میری امرین متی جی، ہو گیا آپ کا بھی۔ وہ ہوم ورک میں نے اس لیے نہیں ڈالا تھا چھٹی کا تھی۔ ایک ایک کر کے بولیں۔ السلام علیکم وعلیکم رحمۃ السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے شازیہ خان۔ شازیہ خان جی، آپ لوگ دھیان سے ہوم ورک ڈالیے۔ اور ایک چیز مجھے اور پوچھنا تھی آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے مخرج ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو لیول 2 میں جانا چاہیے یا ابھی اسی لیول کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ تو جو لوگ ابھی اسی لیول میں رہنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ مطلب پھر تو ایگزام ہوگا، وہ اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ لوگ آگے کے لیول کے مطلب جا پائیں گے یا نہیں، لیکن اگر خود سے کچھ کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ مجھے پہلے ہی بتا دیں کہ نہیں میں ابھی اسی لیول میں کنٹینیو کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ ابھی ہم نئے ایڈ ہوئے ہیں ان کے تو خیر ابھی جوائن ہوئے ہیں، تو ابھی مطلب روبینہ خان ہم ابھی اسی لیول میں رہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے 2 ہی کلاس اٹینڈ کری ہیں۔ جی جی، یہ جو نیو ہیں جیسے شاہنہ انجم صاحبہ ہیں، تناز ہیں، اشرا ہیں، انیسہ بھی ہیں، اور عشرت جہاں، عالیہ، نفیسہ بھی، علمہ، روبینہ خان اور رحمت نور، یہ سب نئے اسٹوڈنٹ ہیں نا، یہ سب آپ لوگوں کو نیکسٹ لیول میں کنٹینیو رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے آج ہم مخرج بھی تھوڑے سے ریوائز کریں گے۔ جی جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بتائیں الف کا مخرج۔ الف
अलिफ को अलिफ का कोई मखरज नहीं होता, इसे मुंह के खाली हिस्से से अदा करते हैं। जी बिल्कुल ठीक। देखिए सुनिए, न्यू स्टूडेंट ध्यान दें कि अलिफ का कोई मखरज नहीं होता और अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। और इसको सिर्फ जो अलिफ होता है वो खाली होता है, उसके ऊपर कोई एहराब नहीं होती। अगर एहराब से मायने है जबर जेर पेश, अगर वो लग जाती है तो उसे हम हमजा कहते हैं। ठीक है। और उसका साउंड कैसे निकलता है? तो बयान हो गया था कि क्लास से पढ़ा तो सिखाती हैं अलिफ कैसे निकलेगा? आ। हाँ सिंपल, मुंह की आवाज कैसे निकलेगी? हाँ, अलिफ के लिए आ। ठीक है। बा का मखरिज बताएं कोई, कमर जहां साहिबा आप बताइए। बा दोनों गीले होठों के लफ्ज से बा अदा होता है। दोनों होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। ठीक है। बा आवाज कैसे निकलेगी? बा बा बा। ठीक है। और ता का मखरिज बताएं आप कोई। रुकैया साहिबा आप बताइए ता का मखरिज। जबान की नोक और ऊपर के सामने के दो दांतों के किनारे से ता अदा होता है। किनारे से? जी जड़ से जड़ से अदा होता है। जी देखिए, हम जब ता कहते हैं, वैसे भी हमजा से हम उसे मिलाएंगे, हमजा ता जबर अत। तो कहाँ हमारी जबान कहाँ लग रही है? जबान की नोक हमारी लग रही है सामने के दो दांतों के जड़ में। ठीक है। और साउंड कैसा निकल रहा है? ता ता। ठीक है। ता का साउंड जो है बारीक होता है। ठीक है। और नेक्स्ट बताएं सा का मखरिज। सफिया साहिब आप बताइए। सा का मखरज जुबान की नोक को ऊपर के सामने के दो दांतों के किनारे में लगाने से सा अदा होता है। देखिए, आप मखरिज तो सही बता रही हैं, लेकिन सा कहिए ना उसको। सा की आवाज आ रही है मुझे। हमको जबान वहां लगानी भी है। सा सा सा। ठीक है। तो उसमें सरसराहट नहीं होगी सीन की तरह, सीटी वाली। एकदम आराम से निकलेगा। सा जबान की नोक को सामने के ऊपर के दो दांतों के किनारे से पहले लगाइए और फिर अदा करिए। सा सा। ठीक है। और कौन से मखरज अदा होते हैं वहां से? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सा के जी, मखरज जबान में की नोक और कौन से दो हर्फ अदा होते हैं? जाल जाल और ज़ा जी ज़ा ज़ा के देखिए। बाद जो ज़ात है। जी जी। अब देखिए, आप लोग बहुत आराम से हम निकालेंगे। सा जाल ज़ा। सब प्रैक्टिस करिए। सा जाल ज़ा। ज़ा के लिए हम बहुत मुंह को पूरा गोल ज़ा नहीं करेंगे। ठीक है। बहुत आराम से हम जबान को हल्का सा गोल करके निकालेंगे। ज़ा ज़ा। ठीक है। तो सा सा और जाल जो है वो बारीक पढ़ा जाएगा और ज़ा को हम थोड़ा सा मोटा करेंगे। ठीक है। ज़ा को मोटा पढ़ा जाता है। सा जाल ज़ा। जीम का मखरज बताएं कोई। जीम का मखरज जबान के जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर की तालू से जीम अदा होता है। एक बार फिर से बताइए। जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर के तालू से जीम अदा होता है। और कौन से मखरज अदा होते हैं वहां से? जीम और वाइन हम्म। शीन जी जी। जबान के बीच का हिस्सा ऊपर के उसके मुकाबिल ऊपर के तालू से जब लगता है तो जीम शीन और या अदा होता है। तो जीम का साउंड कैसे निकालेंगे हम? जीम ज ज। ठीक है। ज। शीन का श। या का या। ठीक है। ह का मखरज बताएं साइमा इब्राहिम साहिबा। ह। हलक के दरमियानी हिस्से बड़ी हा अदा होती है। इसे अदा करते वक्त आपके मुंह से हवा बाहर आती है। जी
और कौन सा मखरज होता है वहां से? आइन। आइन। देखिए दोनों मोटे हर्फ, नहीं मोटे तो नहीं कहेंगे, आइन और हर्फ हलकी है, ठीक है, हलक से निकलने वाले। तो इनके लिए हमें हलक के बीच वाले हिस्से पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, बहुत ज्यादा नहीं, हा करके नहीं, ना ही आइन करके। मेरा आवाज पे ध्यान दीजिए, आइन, आइन बहुत आराम से निकलेगा, है, ठीक है। ना तो एक छोटी हा होती है, वो सीने वाले हा अदा होती है, और ये थोड़ा सा स्ट्रेस गले के दरमियानी हिस्से से हा, आइन, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, क्योंकि जिसने होमवर्क डाला है उसमें ह और आइन की अदायगी पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। इंशाल्लाह आप लोग दोबारा से होमवर्क डालिएगा अब नेक्स्ट आगे की आयत में, तो इन हर्फ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हा, जी इंशाल्लाह। हा का मखरज बताए कोई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरीदा साहिबा, खा का मखरज में बताऊं? जी जी बता दीजिए। हलक के इब्तिदाई हिस्से से खा अदा होता है, और गाइन भी वही इब्तिदाई हिस्से से अदा होता है। जी, तो ये दोनों मोटे हर्फ हैं, ठीक है ना। तो इसकी अदायगी कैसे होगी, कैसा साउंड निकलेगा यहाँ इसका? हाँ, गाइन, वाइन, वाइन, ठीक, गाइन। जी ठीक है। आज इतने ही मखरज रहने देते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दूसरे कराऊंगा, ठीक है। ये सबको अच्छे से समझ जी में आया जो न्यू स्टूडेंट है? जी जैसे सूरह काफिरून में आइन की अदायगी में देखिए आप लोग, ला आबुदू, आबुदू निकल रहा है, ताबुदून, आइन की आवाज आ रही है मेरी, है ना? आ रही। अभी आप लोग सुन के बताइए कि आइन अदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। ला आबुदू मा ताबुदून, आ रही है आवाज आइन की? जी आ रही है। तो मैंने माशाल्लाह। देखिए अब मैंने बहुत आराम से हलक के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, बहुत आराम से निकालिए मैंने। जैसे हम आदत बना लेंगे ना अगर हम आराम से निकालने की, तो हमारा आराम से ही निकलेगा, और हम अबुदू तअबुदून इस तरह से निकालेंगे ना, तो हमारे हलक में भी दर्द होगा और वो सही अदायगी भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग फिर से करिएगा, ठीक है। जी ये वाले आइन की और साद की अदायगी में भी 100 की बहुत मोटा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। 100 जैसे सूरह कौसर में भी देखिए स, मैंने अभी सा का मखरज बताया ना, जबान की नोक से अदा होगा, तो कौसर बहुत आराम से निकलेगा। काफ भी मतलब काफ भी बारीक पढ़ा जाता है, सा भी बारीक पढ़ा जाता है, और रॉ को हम मोटा करेंगे, कौसर, है ना। इसी तरह इन्ना आतोइना, देखिए आवाज देखिए, मैंने आ करा तो आइन हमजा के साथ आवाज आई, आ तोई, फिर तो की अदायगी, तोई ना कल कौसर। इसी तरह आप स्वाद की अदायगी पे ध्यान दीजिए, फसल्ली, फसल्ली, उसमें भी बहुत मुंह को गोल नहीं करना है हमें, ठीक है। फसल्ली, है ना। वन हर, तो वन हर में देखिए मेरा हलक पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्या? नहीं, हाँ, तो आप लोगों को भी ऐसे ही अदा करना है, ठीक है, ठीक है। इसको फिर से रिवाइज करिएगा आप लोग होमवर्क, आप ये पिछला होमवर्क, ठीक है। आज हम जी वो एग्जाम में सिर्फ मखरज की डेफिनेशन पूछी जाएगी या फिर मखरज के साउंड्स भी पूछे जाएंगे, और साउंड अगर सही नहीं निकले तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, ऐसा कुछ है? देखिए मेन क्योंकि चीज अभी तो sound देखिए, ये तो मुझे हमें तो पता नहीं। है कि मखरज हमें कहाँ से निकल रहा है, ये तो हमें पता जी चल जी गया, जी लेकिन पता। हमारी कोशिश तो ये है कि हमारी प्रैक्टिस जी हो मुंह की, तो मखरज अदायगी के भी मार्क्स होते हैं। अच्छा, मतलब साउंड भी पूछा जाएगा?
جی یعنی ادائیگی کا بھی مارکس ملیں گے، تو وہ نہیں ہوں گے ادا صحیح تو مارکس ڈیڈکٹ ہو جائیں گے؟ جی، 1 منٹ ہولڈ کریے گا آپ لوگ، ہے نا؟ جی جی. چلیے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا کیا؟ آج ہم پڑھیں گے سورہ لہب، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم. پھر سے پڑھیے تحفظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کو مت کھینچیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب دیکھیے، تا کو ہم نے با سے ملایا، تب، اور با کو پھر تا سے ملایا، تبت تبت تبت. تبت، پھر یا پہ یا دال میں الف مدہ بھی ہے اور مد بھی لگا ہے، یدا یدا تبت یدا تبت یدا تبت یدا. تبت یدا. حمزہ ہے زبر کی حرکت کے ساتھ، اور با میں یا مدہ ہو رہا ہے. ابی ابی ابی. ابی. اب دیکھیے، لام اور ہا پہ دونوں پہ زبر کی حرکت ہے، اسے جلدی پڑھیں گے، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، اور با کو ہم ملائیں گے واو سے. لہبیوں. لہب. اس میں دیکھیے حلق کے سینے والے حصے کا استعمال ہوگا، بہت آرام سے نکلے گی. لہبیوں. لہبیوں. پھر با پہ زبر کی حرکت ہے، تا کو ہم با سے ملائیں گے. دیکھیے، اور ایک چیز سنیے، جب ہم آیت کرتے ہیں تو یہاں با جو ہے وہ جزم والا ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب ساکن جزم لگ جائے گی اس پہ تو وہ تا سے مل کر تا با زبر تب، ہے نا، ایسی آواز آئے گی. اور با جو ہے حروف قلقلہ ہے، یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. قلقلہ کے معنی ہوتے ہیں ڈبل ساؤنڈ نکالنا، یہ آپ آگے کی کلاسز میں پڑھیں گے. تو ابھی ہم ادائیگی سیکھتے ہیں صرف، ٹھیک ہے؟ سنیے، تبت یدا ابی لہب وتب. تبت يدا أبي لهب ابی لہب وتب. 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 دیکھیے، آپ وتب نہیں، اس میں ب میں ڈبل ساؤنڈ سنیے، میرے آواز سنیے، وتب. وتب. ہاں، اس طرح سے آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ ڈبل ساؤنڈ آئے گا. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. اب اس میں دیکھیے آپ کی مشق ہوگی با اور دال کی، ہے نا، ساتھ میں ساتھ. با زیادہ آیا ہے نا اس میں،
تو دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کا استعمال ہوگا اس میں. دیکھیں نیکسٹ آیت پڑھوں میں. جی پڑھیے. دیکھیے میم پہ مد لگا ہوا ہے تو ہم اس کو کھینچیں گے. ما پھر حمزہ کو غین سے ملایا. اغنا نون پہ کھڑا زبر ہے یہ بھی کھینچے گا. اغنا ما اغنا. پھر عین کو نون سے ملایا. ان حپش ہو. ان ہو. میم میں الف مدہ ہو رہا ہے. مالو اور ہا الٹا پیش ہے تو اس کو بھی ہم کھینچیں گے. مالو ہو وما کسب. اب دیکھیے اس میں کاف پہ زبر کی حرکت ہے, سین پر بھی زبر کی حرکت ہے اور با پر بھی زبر کی حرکت تو ہے کسبا. لیکن جب ہم آیت کریں گے تو با ساکن ہوگا اور سا کو با سے ملائیں گے. کسب. اور دوہرا ساؤنڈ نکلے گی اب با کی آواز. ٹھیک ہے ایک بار پھر سے پریکٹس کریے. ما اغنى عنه ماله وما كسب. کسب ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت دیکھیے. سین پہ زبر کی حرکتیں جلدی پڑھیں گے اور یا کو سواد سے ملائیں گے تو آواز کیسے آئے گی؟ یس یس یس. سو کا ساؤنڈ آئے گا. ٹھیک ہے. یس لام پہ کھڑا زبر ہے. یسلا سیسلا. دیکھیے آگے سین ہے اور آگے سواد ہے. سب سے پہلے سین ہے تو سین کی آواز میں سیٹی کی ہوتی ہے نا. سا سا. پھر یس 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 سواد موٹا پڑا جاتا ہے. سیسلا. پھر نون کو کھینچیں گے. نارا ذات. اب یہاں زال کی ادائیگی زا کی نہیں ہوگی. ذات. زبان کی نوک کو لگائیے اوپر کے دانتوں کے کنارے تب آواز آئے گی. ذات. دیکھیے جس کی بھی آواز آئی نا ذاتا, یہ سختی سے اگر ہم نے بولا تو یہ زا ادا ہوگا ہمارا, دال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بہت نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے دال. دیکھیے آواز ساؤنڈ سنیے. ر ز ر ز. سمجھ میں آ رہا ہے کون سا زال ہے کون سا ز ہے؟ ر ز. آپ آواز پہ دھیان دیجئے میری جو میں بول رہی ہوں دونوں میں فرق سمجھیے. ر ز زا میں سختی ہوتی ہے زال میں نرمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے لام پہ زبر کی حرکت جلدی پڑیں گے اور ہا کو با سے پھر ملائیں گے کیونکہ با کے دو زیر ہیں وہ ہٹ جائیں گے اور یہاں پر جزم ہو جائے گی. جزم ہوگی تو ہا کو با سے ملا کے پڑھیں گے. لہب لہب. ٹھیک ہے. اور اگر ہم جب آیت نہیں کریں گے تو با کو واو سے ملائیں گے. لہبیوں لہبیوں. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا؟ سیصلا نارا ذات لہب. ٹھیک ہے. اب واو کو میم سے ملایا. وم. را کو ہم موٹا پڑھیں گے. وم را. اب حمزہ کی آواز آئے گی. دیکھیے منہ کے خالی سے آ. پھر تا کی آواز تو اور ہا الٹا پیش ہو. وامرأتہ. اگر ہم یہاں توئے پر آیت کریں گے تو یہ ہا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گی تو آواز آئے گی وامرأتہ وامرأتہ. دیکھیے دونوں طرح سے پڑھا جائے گا. ابھی کیا ہے ہم لوگ ایک سانس میں پڑھتے ہیں یہ والی سورت. سورہ لہب جو ہے چھوٹی سورت ہے تو یہ ہم لوگ ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب ہے نا, اس طرح سے پوری ایک سانس میں پوری پڑھ لیتے ہیں. پڑھتے ہیں نا زیادہ تر لوگ سب.
اب جو ہے ہم کو آیت کر کے سکون سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 3 جو ہے یہ چھوٹی سی ہے، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں آیت کر دیتے ہیں تو لہب پڑھیں گے، اور اگر ہم یہاں آیت نہ کر کے وَامْرَأَتُهُ پہ آیت کر رہے ہیں تو یہاں ہا کو ساکن کریں گے. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ. سيصلى نارا لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ. ہاں لہب پہ آیت کریں گے تو قلقلہ کریں گے، لہب. ٹھیک ہے، پھر اگر وَامْرَأَتُهُ پہ ہم نہیں رک رہے تو کہ آیت نہیں کر رہے تو ہو پورا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں یہ قاعدہ بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو جو آپ لوگ آگے پڑھیں گے، لیکن کیونکہ ہمیں یہاں ادا کرنا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے آگے حروف ہے. ہا کو میم سے ملایا، میم پہ تشدید ہے تو 2 بار پڑھیں گے. ہما لتل. دیکھیے لام اور تا پہ دونوں پہ زبر ہے، اور تال کو ہم نے اگلے لام سے ملایا، لتل. پھر ہے ہ تو با. دیکھیے حتبی، حتبی ہے نا، لیکن اس کو ہم پھر آیت کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حتب. تینوں حرف دیکھیے ہ اور تو اور با، تینوں میں دیکھیے ہ درمیانی حصے سے، تو اور تو کو ہم نے با سے ملایا تو قلقلہ حتب. اب دیکھیے اس میں ہا کی ادائیگی میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا درمیانی حصے سے حلق کے. دوسرا تو کی ادائیگی میں بہت زیادہ منہ کو گول نہیں کرنا ہے، حتب ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بہت آرام سے نکلتا ہے حتب. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ادائیگی کیسے ہوگی. اب یہ آیت نمبر 3 اور 4 دونوں طرح سے پڑھ کے بتاؤں گی، آپ لوگ دھیان دیجیے گا کیسے پڑھ. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. دیکھیے جس کا بھی مائک میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے پلیز آف کر لیں، کلاس میں آواز نہیں آتی ہے. پھر سے پڑھیے. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. اب دیکھیے اب ہم وَامْرَأَتُهُ تک پڑھیں گے. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ. وَامْرَأَتُهُ میں نے یہ آیت کری ہے نا تو ہا کو ساکن کر کے تا کو ہا سے ملائیں گے. وَامْرَأَتُهُ. را کو دیکھیے را کو بالکل نہیں کھینچیں گے، اور الف پر یہاں الگ سے زبر لگی ہوئی ہے تو ہم الگ الگ پڑھیں گے اس کو. یہاں الف مدہ نہیں ہو رہا، را کو نہیں کھینچیں گے. وَامْرَأَتُهُ نا. اب دیکھیے اب ہم نے 2 طریقے سے پڑھا، ایک بار ہم نے لہب پہ آیت کر لی، دوسرے بار ہم نے وَامْرَأَتُهُ پہ آیت کر لی. اب کئی بار ہم کیا کرتے ہیں، لہب پہ آیت کر کے وَامْرَأَتُهُ کو اگلی آیت سے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دیکھیے کیسے پڑھیں گے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. را کو نہیں کھینچیں گے. وَامْرَأَتُهُ دیکھیے آیت کو پورے کرنے کے چکر میں حروفوں کو مطلب کھینچیے، بہت آرام سے پہلے وَامْرَأَتُهُ پہ مشق کریے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. حمالة الحطب. حطب حطب. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کس طرح سے پڑھی ہے؟ میں نے ایک تو لہب پہ آیت کر کے پڑھی ہے،
پھر دوسری میں نے وامرأتہ پہ آیت کر کے پڑھی ہے. اب وہ آپ کے اوپر ہے, جب آپ مشق کر کے ہوم ورک ڈالیں گی کہ آپ, یا پھر آپ سیدھا تین طرح سے پڑھ لیجئے, سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب, یہ 3 سانس میں پڑھا جائے گا یہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ دیکھیے جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہماری سانس کا بھی اس میں استعمال ہوتا ہے, تو کوشش کر کے ہم کو چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی آیت کو ایک سانس میں پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کو آگے تلاوت میں سیکنڈ تھرڈ لیول میں سکھائی جائے گی. ابھی کیا ہے, یہ نماز کی صورتیں اس لیے بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو بہت آرام سے ہم, کیونکہ اب دیکھیے یہاں پر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ایسے ہی پڑھتے ہیں سب, ایسے ہی پڑھتے ہیں نا, چھوٹی سی صورت ہے. لیکن اب ہم کو قیام کر کے پڑھنا ہے ایک ایک آیت. ٹھیک ہے جی. ابھی آگے میں پوری پڑھ کے بتاؤں گی. ابھی آپ لوگ آج لاسٹ والی آیت اور 5ویں آیت اور دیکھ لیجیے. اب یہاں پہ ہے فا میں یا مدہ ہو رہا ہے, تو اس کو ہم تھوڑا سا کھینچیں گے, فی نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ فی. پھر جا میں بھی یا مدہ ہو رہا ہے, جی جی دیہا. اب دال میں دیکھیے, دال میں زیر کی حرکت ہے, تو دیہا نہیں بولیں گے, دیہا. پی جی دیہا حبلم. ہا کو با سے ملایا, تو دیکھیے با یہاں بھی جزم والا ہے, یہ قلقلہ ہوتا ہے اس پہ, تو قلقلہ مطلب ڈبل آواز. حبلم مم مسد. ٹھیک ہے, تو یہ چیز دھیان رکھیے آپ لوگ. یہ جو دکھ رہا ہے نا آپ کو با, اس میں 4 جگہ با آیا ہے, اور 3 جگہ آیت کرنے پہ یہ ساکن ہوا ہے, مطلب ایسا جزم والا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو اسی کی پریکٹس کرنی ہے. باقی ہاں دیکھیے, تبت بہت آرام سے پڑھا جائے گا, تبت. پھر لہبیوں, لہبیوں یا لہب. پھر وتب, وتب سب. ٹھیک ہے, سیصلی حب. ٹھیک ہے, اس میں اس کی پریکٹس کرنی ہے. وامرأتہ, وامرأتہ میں کیا کرنا ہے, را اور آ کو جلدی پڑھنا ہے. رأتہ, رأتہ. ٹھیک ہے, پھر ہے حطب کی پریکٹس, حطب. ٹھیک ہے, ہاں. پھر ہے حبلم مسد. دال بھی قلقلہ کے حرف میں آتا ہے, یہاں بھی قلقلہ ہوگا, تو آواز آئے گی مسد نہیں بولی, مسد. ہاں اس طرح سے آواز آئے گی. ٹھیک ہے, اب دیکھیے, اب میں بتاؤں آپ لوگوں کو کیسی پریکٹس کرنی ہے. آپ لوگ سنیے اور اسی طرح پریکٹس کریے گا. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سمجھ میں آیا کیسے پریکٹس کرنی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے, اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے, یا آپ لوگوں کو یہ والے حروف کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, پریکٹس کر کے اور سورہ آپ پوری سنائیے گا. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, جب آپ حروف کو توڑ توڑ کے سناتے ہیں نا, تو کئی جگہ غلطی ہوتی ہے. جیسے فصلی, کسی نے ہوم ورک سنایا تھا فصلی, پھر لربی کا تھا, تو انہوں نے فصلی لی ایسے بولا تھا. تو اس لیے اچھا ہے کہ آپ آیت پوری سنائیں. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ. یہ سمجھ میں آ گئی یہ والی سورہ سب کو؟ جی اپی. سورہ اخلاص. اخلاص.
جی اب اس میں دیکھیے پیچھے با والے قلقلہ کے حروف تھے, یہاں پر دال والے ہیں. یہاں سب جگہ دال پہ جہاں آیت ہو رہی ہے یا جزم والی دال ہے وہاں پر قلقلہ کریں گے ہم جب ہم پڑھیں گے تو, ٹھیک ہے. اور ہمارے سارے مخرج صحیح ادا ہونے چاہیے. جیسے قاف کا مخرج ہے, قاف حلق کی جڑ سے استعمال اوپر والے تالو کو لگاتے ہیں ہم تو قاف ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور لفظ اللہ کا قاعدہ ہے اس میں, لفظ اللہ کو ہم اس میں موٹا پڑھیں گے. دیکھیے اس میں لفظ اللہ سے پہلے واو پہ بھی زبر کی حرکت ہے اور آگے والی آیت میں حمزہ پہ زبر کی حرکت ہے, اس لیے یہ دونوں جگہ لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. سومد, سومد میں سواد کی ادائیگی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. دیکھیے احد لفظ جو ہے نا حمزہ سے ہے, اس پہ ہم اگر ذرا سا بھی زور عین کی ادائیگی ہو جاتی ہے اگر ہم حمزہ کو ذرا سا اسٹریس دے دیں حلق کے درمیان آ آ آ آ, ٹھیک ہے. ہ کو ہمیں حلق کے درمیانی حصے سے نکالنا ہے لیکن حمزہ ہمارے منہ کے حصے سے نکلے گا. احد. احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. احد. پیش کو ہم مجہول نہیں کریں گے. دیکھیے قل هو اللہ اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. دیکھیے احد میں بھی قلقلہ ہو رہا ہے نا, احد. احد. صمد, صمد. ٹھیک ہے. دوہری آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کیسے نکل رہی ہے؟ جی. نیکسٹ آگے کی آیت دیکھیے. لم یلد. لم یلد. اب یہاں پہ دال تو جزم والی دکھ ہی رہی ہے, آیت کرنے پہ نہیں ہے کیونکہ لام کی آیت پہ ویسے ہم رکتے نہیں ہیں, لیکن یہاں دال پہ جزم لگی ہوئی ہے اس لیے یہاں پر دال پہ ہم یہاں پر بھی ڈبل ساؤنڈ نکالیں. لم یلد لم یلد ولم یولد. ولم یولد. لم یلد ولم یولد. لم لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے. ولم یکن لہ. ولم له. دیکھیے اب ولم تو سمجھ میں آ رہا ہے, وا پہ زبر کی حرکت ہے, لام کو میم سے ملایا ہم نے. ولم یا پہ زبر کی حرکت ہے اور کاف کو ہم سیدھا لام سے ملائیں گے. یکن لہ. ولم یکن له. ٹھیک ہے, الٹا پیش کھنچتا ہے. ولم یکن لہ. ولم یکن لہ. پھر آگے کا حرف دیکھیے, کاف پہ اور فا پہ پیش کی حرکت ہے تو کو نہیں پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے کو. کفوان. 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 احد. احد. ولم یکن لہ کفوان احد. ولم یکن له کفوان احد. 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 پھر سے پڑھتی ہے, پھر سے پڑھیے. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. دیکھیے قل نہیں, قاف پہ پیش کی حرکت کو ہم کو قاف پیش کو پڑھنا ہے, کو نہیں پڑھنا ہے نا. قل قل. قل. پھر ہوول نہیں, ہوول. هو ہوول هو ہے نا. تو لفظ اللہ کو لام کو موٹا کریں گے. هو اللہ. هو اللہ. هو اللہ. هو اللہ احد. احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. آپ دیکھیے اللہ ہم نے پڑھا, لام پہ کھڑا زبر ہے, اس کو کھینچیں گے. اللہ پھر ہا کو سواد سے ملایا, حس. اللہ الصمد. اللہ الصمد. صمد.
صمد صمد لم يلد ولم يولد لم يلد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له أحد. دیکھیے ایک اور مسٹیک ہوتی ہے ہم سے، جیسے ولم یہاں ہم روک دیتے ہیں اپنے آپ کو، ہے نا. اسی طرح ولم 3 جگہ آیا ہے نا، لم ولم ولم. اگر ہم نے اس کو روکنا، وہاں پر رکنا نہیں ہے، ہم کو جلدی ادا کر کے آگے پڑھیں گے. کیسے؟ لم یلد ولم یولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له أحد. تو دیکھیے اب اس میں ہماری پریکٹس کیا ہوگی؟ قل کی، ہے نا؟ قل قل اس کے بعد احد، أحد. ٹھیک ہے، صمد. لفظ اللہ کو بھی پر کریے گا آپ لوگ، اس لیے میں اس کو انڈر لائن کر رہی ہوں. لفظ اللہ، اللہ ایسے پریکٹس کریے گا. هو اللہ، هو هو اللہ، الله. ہے نا. پھر لم یلد، یلد پہ قلقلہ ہو رہا ہے اس لیے یولد، ہے نا. پھر یکن لہ، یکن لہ، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں؟ ولم يكن له پھر کفوا، کفوا احد، کفوا احد. تو سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کس طرح پریکٹس کرنی ہے؟ جی کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ نہیں اس پہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں نا، جی یہ جو 5 جیسے بنا ہوا ہے اس پہ لام الف ہے، 5 جی جتنا بنا ہے نا اس پہ جی جی لام الف، تو یہاں ایڈ بھی کر سکتے ہیں نا. ہاں کر سکتے ہیں، لیکن اگر جیسے زیادہ تر کیا ہوتا ہے چھوٹی اس میں ہم پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں. یہاں لام الف جیسے قل هو اللہ احد، یہ یہاں پر ہم کو رکنا ہے، آیت ہے اور جیم کی آیت ہے. اگر ہم چاہیں تو نہ بھی رکیں، ہم ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر ہم اس چیز کا جو ہاں جیسے یہاں پر دال 2 پیش دن ہے تو پھر اس کو ادا کریں گے ہم، ٹھیک ہے. اگر ایک سانس میں پڑھیں گے نا صمدو ایسے پڑھیں گے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیونکہ جیم کی آیت پہ مطلب روکنا چاہیں تو رکیں، نہ رکیں تو بہتر ہوتا ہے. پھر لام الف پہ بھی، لام الف کی آیت اگر اس کے اوپر آئی تو ہم یہاں آیت کر سکتے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے بھی جا سکتے ہیں. تو ہم یہ بھی چھوٹی آیت ہے تو ہم اس کو ایک سانس میں پڑھتے ہیں. تو پھر ہماری دیکھیے ہم کیا پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، یہاں ہمیں آیت کر لینا چاہیے، ہے نا. اللہ الصمد یہاں پہ رک جانا چاہیے. پھر لم یلد ولم یولد، یہاں پہ رک جائیں آپ. ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ کم سے کم 4 سانس ہو جاتی ہیں اپنی، بہت، کیونکہ ہمیں اطمینان سے پڑھنا ہے، ہمیں بھاگنا نہیں ہے، حروف کی صحیح ادائیگی کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب ہماری حروف کی صحیح ادائیگی مخرج کے ساتھ ہونے لگے گی پھر ہماری اسپیڈ بڑھ جائے گی، تو پھر ہم اس حساب سے پڑھیں گے. ٹھیک. تو ابھی شروع میں کیونکہ ہمیں مخرج پہ دھیان دینا ہے، اس لیے ہمیں اپنی اسپیڈ تھوڑی کم ہی رکھنا پڑے گی. اور جب ہم اگر اسپیڈ بڑھا دیتے ہیں تو ہمارے حروف کٹ جاتے ہیں، مخرج صحیح ادا نہیں ہوتے. ٹھیک. تو اس لیے اس کی کوشش کریے گا کہ ہم اس کو مخرج کی ادائیگی کے ساتھ ادا کریں. جیسے قل هو اللہ احد، لوگ قل بھی صحیح نہیں پڑھتے، لفظ اللہ کی ادائیگی بھی صحیح نہیں کرتے، اور احد پڑھنے میں عین سے پڑھ دیتے، احد عین کو لگا دیتے ہیں اس میں، ہے نا. تو اگر ہم اس طرح اگر ہم حمزہ کی جگہ عین کا استعمال کریں گے تو لفظ کے معنی تبدیل ہو جائیں گے. اسی طرح صمد، صمد صاد سے ہم سمد کہتے ہیں سین سے، تو وہاں سین ادا ہوتا ہے ہمارا. ہاں ہمیں پر کر کے پڑھنا ہے. صاد موٹا حرف ہے، سین باریک حرف ہے. سین کی آواز میں سیٹی کی آواز آتی ہے ایسے، اور صاد کی آواز میں
ایسے تھوڑا موٹی آواز آتی ہے اور اس میں سیٹی جیسی سرسراہٹ نہیں ہوتی ہے نا. سومد. اس کے بعد دیکھیے لم یلد ولم یولد, یہاں ہمیں قلقلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ولم یکن لہ میں ہم کیا کرتے ہیں, ولم یکن لہ, اس طرح سے پڑھتے ہیں. تو ولم یہ بھی ادائیگی صحیح نہیں ہے اس کی, یہاں ولم جلدی ادا کر کے آگے بڑھیں گے ہم, ٹھیک ہے. ولم یکن لہ, اب لہو کو ہمیں کھینچنا ہے لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں, ولم یکن لہ, ہا کو ہم نہیں کھینچتے, اب ہمیں کھینچنا ہے, ہمیں پتا ہے الٹا پیش کھینچتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں نا, یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی غلطیاں ہیں, لیکن یہ دیکھیے حمزہ میں اگر احد میں ہم حمزہ کی جگہ عین لگا دیں گے تو وہ احد ہو جائے گا, تو اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے. پھر صمد احد میں ہم کہیں گے, سین کی احد ادائیگی کر دیں گے. جی احد, پہلے حمزہ احد کی ادائیگی ہوگی پھر ہا نکلے گا, احد, ٹھیک ہے. احد اسی طرح اور صمد, سواد کی ادائیگی صمد, 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 ٹھیک. اور قل پڑھیں گے, ہاں قل, قل قل. ہے نا. بہت سارے لوگوں کو مطلب ادائیگی میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں, قل هو اللہ احد ہے نا, کاف کی ادائیگی ہوتی ہے قل وہاں. هو اللہ احد, ہاں بڑے مطلب قاف جو ہے حروف جو ہے موٹا پڑا جاتا ہے, قل قل, ہاں قل هو اللہ. اب دیکھیے قاف تو ہے موٹا, قل, پھر ہا سے حمزہ جو ہے وہاں ہوا کا حمزہ جو ہے وہ سینے والی جگہ سے ہے, تو ہم اس کو آرام سے نکالیں گے, ہوول, ہوول ہے نا. پھر ہوول, پھر لفظ اللہ کے نام کو ہم موٹا نکالیں گے, واللہ احد. سمجھ میں آ رہا ہے ایک ایک حرف کی ادائیگی پہ کتنی مشق کرنی ہے آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو جلد بازی نہیں کریے گا, بہت اچھے سے. اور مہوش صاحبہ کی یوٹیوب پر ساری یہ والی صورتوں کی ریکارڈنگ ڈلی ہوئی ہے, آپ لوگ اس کو سنیے, اس پہ کمنٹ بھی کریے اور اس کو سن کے پریکٹس کریے, تو آپ کو ایک ایک حرف مخرج کے ساتھ پتہ چلے گا, تو آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا اور اس کے ساتھ آپ کی تلاوت میں بھی آپ کو مدد ملے گی, ٹھیک ہے. جی اب جو ہے, اب مجھے ایک ایک لائن میں جس جس کا نام لوں گی وہ پڑھ کے سنائیں گے, ٹھیک ہے. جی. چلیے امرین صاحبہ آپ پڑھیے قل هو اللہ. سورہ لہب کی پہلی آیت پڑھیے. جی. تبت یدا ابی لہب وتب, لہبیوں تھوڑا سا کھینچیے, پھر سے پڑھیے, اور یدا کا دال کو بھی کھینچیے. تبت یدا ابی لہب وتب, وتب پہ قلقلہ کریے, وتب, وتب. وتب. اب سمجھ میں آیا آپ کو کیسے پڑھنا ہے. یدا جی. کے دال کو ہمیں زیادہ کھینچنا ہے کیونکہ مد لگا ہے, پھر ابھی کو بھی کھینچنا ہے, با میں بھی یا مدہ ہو رہا ہے, پھر لہبیوں یہاں پر بھی ایسے آواز نکالیں گے, تھوڑا رکیں گے وہاں پر. یہ قاعدے ہیں جو آپ لوگوں کو آگے پڑھائے جائیں گے. لہبیوں, پھر وتب, ٹھیک ہے. ایک بار پھر سے پڑھیے. تبت یدا ابی لہب وتب, اب ابھی آپ نے کم کھینچا, ابھی ابھی, ابی, ابی. ٹھیک ہے. جی. اس طرح کوشش کریے گا. نیکسٹ ہے آپ روبینہ خان صاحبہ, آپ پڑھیے, جی. دوسری آیت پڑھیے, دوسری پڑھیں. دوسری پڑھیے. ہاں. اغنا انہ مالہ وما کسب, دیکھیے کسب میں کاف ہے نا, پھر سے پڑھیے. اور ماں پہ دیکھیے, ماں پہ مد لگا ہے اس کو زیادہ کھینچیں گے, اغنا کے نون پہ کھڑا زبر ہے اس کو بھی کھینچیں گے, ٹھیک ہے. جی. مالوہ کی ہا پہ کو بھی کھینچیں گے, پھر وما کا میم بھی کھینچے گا, ٹھیک ہے. اب پڑھیے. ما اغنا انہ مالہ وما کسب. دیکھیے آپ نے باقی چیزیں تو کری, لیکن انہو کی ہا کو کیوں کھینچا, وہ تو پیش ہے نا, وہ تو تھوڑی کھینچے گا. انہو, انہ پھر سے پڑھیے. ما اغنا انہ
ماله وما كسب. हाँ, अब देखिए, अब ये आपने इस तरह से पढ़ा तो अभी आप हरूफ सही निकल रहे हैं आपके, लेकिन क्या हो रहा है, अब बीच बीच में रुक रही हैं आप। तो अगली कोशिश वो आपकी क्या होना चाहिए कि एक नजला सांस हो में रहा हम है पहुंचे। आज बहुत, इसलिए थोड़े पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है हमें. नहीं, मैं उस वजह से नहीं कह रही, मैं प्रैक्टिस का तरीका बता रही हूँ आप लोगों को जी जी कि पहले हम नजर मारेंगे कि हमारे हुरूफ मखरज कौन कौन से हैं, फिर उन जी मखरज के पर क्या लगा है उन्हें हमने खींचना है, नहीं खींचना है, मिलाना है, सख्ती से पढ़ना है, नरमी से पढ़ना है, वो ध्यान करेंगे। फिर उसको जी पढ़ेंगे जैसे आपने अभी पढ़ा ना, तो अब बीच बीच जी में जो रुक रही है ना आप, फिर आप कोशिश करिएगा कि हम पूरी आयत एक सांस में पढ़ें। तो ये एक जी बार में पूरा सही नहीं पढ़ा जाता है, इसकी मश्क जी होती है ना। जी जी तो जी मैं सभी को बता रही हूँ, ये सिर्फ आपसे ताल्लुक जी नहीं है इस चीज का, ये याद करने का तरीका बता जी रही हूँ ताकि अपनी जी तिलावत अपी भी अच्छी होती है इससे। जी जी अपी, हम्म, हम ध्यान रखेंगे. जी जी, सबके लिए है ये चीज, ठीक है। जी जी अपी. अच्छा, सफिया साहिबा आप पढ़िए आयत नंबर 3। जी सयस्ला नारं ज़ाता लहब देखिए, स्वाद की अदायगी अभी सही नहीं हुई, फिर से पढ़िए। सयस्ला यस्ला नारं ज़ाता लहब सा को नहीं खींचेंगे, सयासुला, सयासुला, सयस्ला सयस्ला नारं ज़ाता लहब दाता का जाल तो खींचेगा, ता नहीं खींचेगा। दाता, ज़ाता फिर से पढ़िए। ज़ाता सयस्ला नारं ज़ाता लहब हाँ, अब देखिए, दाता के हमें रुकना नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिएगा सयस्ला नारं ज़ाता लहब जी, इस तरह से करना है, ठीक है। सब लोग सुन रहे हैं, जी इस तरह से प्रैक्टिस करनी सयस्ला है नारं ज़ाता लहब जी। अब नेक्स्ट कमर जहां साहिबा आप पढ़िए वमरातु से। वम्रातुहु हम्मालतल हतब. हाँ की अदायगी फिर से करिए। हम हम्मालतल हतब. देखिए, हम जब मीम पे तजदीद होती है ना तो वहां हम थोड़ा रुकते हैं, हम, जी और फिर अलिफ भी लगा हुआ है, हम, हम फिर लाम को हम बारीक पढ़ेंगे, लतल, लतल हतब। हतब. फिर से पढ़िए वमरातु से। वम्रातुहु हम्मालतल हतब. देखिए, वमरा अतुहु में आप है ना थोड़ा सा फिर से पढ़िए इसको, फिर से पढ़िए वमरा अतुहु, वम्रातुहु वमरा अतुहु, वम्रातुहु हम्मालतल हतब. लतल, ता को हम मोटा क्यों कर रहे हैं, ला तल, लतल, लतल लतल लतल। फिर लतल. हतब, हतब, ठीक है। जी जी. हम्म, फिर पढ़ो. कौन नेक्स्ट नाम बताइए अपना। चलिए पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए नेक्स्ट आयत। في جيدها حبل من مسد फिर से पढ़िए। في جيدها حبل من مسد जी, फी को भी खींचेंगे उतना ही जितना जी को खींचेंगे हम, ठीक है, और हा भी खींचेगा। फिर से पढ़िए। في جيدها حبل من مسد मसद, مسد मसद, मसद. दाल पे कलकला करेंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। जी. नेक्स्ट सूरह इखलास, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहता है, नेक्स्ट पढ़िए, अब हम पढ़े. पढ़िए। कुल हुवल्लाहु अहद. फिर से पढ़िए, हमजा की आवाज आना चाहिए, अहद में आइन की नहीं आना चाहिए। कुल हुवल्लाहु अहद. फिर से पढ़िए। कुल हुवल्लाहु अहद. ठीक, हम पढ़ो जी पढ़िए।
قل هو الله أحد دیکھیے قل ہو ایسی آواز آ رہی ہے، قل ہو ایسے نہیں، قل هو اللہ، قل هو اللہ، ہا کو ہم آرام سے پڑھیں گے، ہا جو ہے یہ سینے والی ہے، ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد، قل هو الله أحد قل هو الله أحد احد نہیں، آ کی آواز نکالیے، احد، پہلے آ کی آواز أحد نکلے گی، أحد دیکھیے پہلے أحد ہمیں ساؤنڈ نکالنا ہے، احد، احد، أحد احد، أحد ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ قل هو یہ غلطی الله ہوتی ہے یہاں پر عین کی ادائیگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پڑھیے، الله الصمد لفظ اللہ کو موٹا کریے، الله الصمد سواد کی ادائیگی کریے پھر سے، الصمد الله الصمد مد پہ دال پہ قلقلہ کریے، صمد الله الصمد مد، ٹھیک ہے، صمد ہاں، اب نیکسٹ آیت پڑھیے، کون پڑھیں گے؟ لم يلد دیکھیے سب نہیں پڑھیے، جس نے نہیں پڑھا ہو پہلے وہ پڑھے، کیونکہ دیکھیے سب کو پڑھنے کا پریکٹس، جی پڑھیے، لم یلد ولم یولد پھر سے پڑھیے، لم یلد ولم یولد دیکھیے لم پہ میم پہ ہم رک رہے ہیں، یہاں رکنا نہیں ہے، لم یلد، لم يلد دال پہ لم قلقلہ یلد کریے، جی لم یلد لم لم يلد یلد ولم ولم یولد، یولد پھر سے ولم پڑھیے، ولم يولد یولد اب سب لم پڑھیے اس کو، يلد ولم يولد لم یلد ولم یولد لم يلد لم يلد ولم يولد ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پڑھیے، جس نے نہیں پڑھا ہو وہ خود بولے کہ میں نے نہیں پڑھا ہے اور پڑھے، ابھی ہم پڑھے، ہم نے نہیں پڑھا. نام بتائیے اپنا، انیسا بھی. جی جی پڑھیے، آخری آیت پڑھیے، ولم يقل له كفوا احد. دیکھیے یقل لہو کا لام کو ہم باریک پڑھیں گے، پھر سے پڑھیے، کاف کو بھی باریک پڑھیں گے، ولم يقل له كفوا احد. کوفون، احد. ہاں کاف کو، کاف کی ادائیگی صحیح سے کریے، تھوڑا سا خوف کیا موٹا ہو رہا ہے تھوڑا سا، یقل، یقل ولم لہو يقل کفون احد، أحد پھر سے پڑھیے، ولم يقل له ولم، ایسے نہیں کریں گے، ولم یقل لہو ولم يكن له كفوا أحد کفون احد، كفوا أحد سمجھ میں آیا نا آپ لوگوں کو؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ڈاؤٹ تو نہیں ہے کسی کو کوئی؟ نہیں ڈاؤٹ نہیں اب جو میں نے یہ آج 2 صورتیں کرائی ہیں، آپ لوگوں کو اسی کے حروف کو لکھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، اور پھر یہ سورہ کی پوری ایک مطلب سورہ پوری سنانی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے بیچ بیچ میں بھی آپ یہ نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ ہماری بہتر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دونوں صورتیں، جی جی، لیکن ریکارڈنگ ایک ہی ہو، ٹھیک ہے، الگ الگ نہیں ڈالنا، جی اچھا اب آپ لوگ ایک بار میں اٹینڈنس لے رہی ہوں، جس کا نام نہیں آئے وہ بتا دیجیے گا، ادیبہ حسین، جی امرین متین صاحبہ، انشا شیخ نہیں سوری، قمر جہاں، رقیہ منصوری، سائمہ ابراہیم، صفیہ اقتدار اور شازیہ خان، اس میں ایک سمینہ خان صاحبہ، انشا قمر، اچھا آپ وعلیکم السلام، ہمارا آپ بھی نہیں آیا لیول 2 میں ہوں، انشا مطلب میں قمر لیول 1 صاحبہ میں آپ بھی. پچھلی 2 جی کلاسز نہیں لی آپ نے؟ جی آن لائن دیکھ لیں گے ہم. ہاں تو آپ جب جی دیکھیں گی میں تبھی آپ کی پریزنٹ لگاؤں گی، نہیں تو آپ کی لیو وہ ایبسینٹ لگے گی، ٹھیک ہے، جی ہم جی دیکھ ہمارا بھی نہیں میسج آیا میں آپ کو انفارم کر دیں گے. کون؟ دیکھیے آواز اپی نہیں آ ہمارا رہی، بھی نام نہیں آیا عشرت جہاں. ایک منٹ رکیے، سمینہ خان صاحبہ آپ بھی لاسٹ 2 کلاس میں ایبسینٹ تھی؟ جی جی اپی میں ہے نا لیول 2 میں ہوں، لیکن میں نے عمیرہ سے بات کری لیول 1 میں بھی میں جوائن کروں، تو وہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ میں لیٹ جوائن ہوتی ہوں. جی
تو لیکن آپ کی ہے نا ادھر جولائی میں بھی 3 ایبسنٹ ہیں اور ادھر بھی ابھی اگست میں بھی 2 ایبسنٹ ہیں. جی آپ جی نے نہیں کلاس جوائن نہیں انشاءاللہ کری اب تھی؟ ریگولر لوں گی جی ہاں. جی اب ٹھیک ہے. بھی ہم نے منڈے کی کلاس میں کری تھی جوائن، ٹیوزڈے کو نہیں کری تھی، لاسٹ ٹیوزڈے. نام بتائیں اپنا. انشا قمر. لاسٹ ٹیوزڈے نہیں کری تھی، منڈے کو کی تھی جوائن. انشا قمر جی لاسٹ ٹیوزڈے. ہاں نہیں یہ آپ کا منڈے ٹیوزڈے دونوں میں لگا ہے. ہاں وہ ہو نہیں پایا ہوگا، ہم نے میسج نہیں کرا تو تھا، آپ ہے نا لیٹ ہو گئے دیکھیے تھے. آپ جو دو آپ کے ایبسنٹ لگی ہیں نا وہ 5th اور 11th کی ہیں، تو آپ وہ کلاسز دیکھیے گا. ٹھیک ہے. جی جی اور پھر اس میں آپ ڈال دینا. نیکسٹ نام بتائیے آپ کا. علما. جی اچھا آپ نیو جوائن ہے نا؟ نیو جوائن ہے، میں نے ایک ہاں پچھلے ہفتے ہی لی تھی. ٹھیک ہے. آپ کے ہمارا نام نہیں آیا روبینہ خان. روبینہ خان تو ہو گیا. میں ابھی رہ گئے شہانہ انجم صاحبہ، تناز منصوری، انیسہ بی جی اپی. اور علما، روبینہ خان، بس اتنے ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ہماری لگا دیں. نام بتائیے. اشرا منصوری. اشرا منصوری. ٹھیک. اشرا منصوری آپ نے لاسٹ ٹیوزڈے کی بھی اٹینڈ نہیں کری تھی؟ جی اپی. ٹھیک ہے میں نے ایبسنٹ لگا دیا. اگر آپ کلاس دیکھ لیں وہ والی تو پھر اور کون ہے؟ ہو گئے سب کا؟ آفرین اظہر. عشرت منصوری. جی عشرت منصوری ہو گئی. آفرین اظہر. آپ لیٹ جوائن ہوئی تھی؟ جی اپی. تھوڑا بھی دامن کھلوا کر آئی ہوں تو تھوڑا بولنے کو بھی منع کیا، اس لیے مائک بند تھا. نام بتائیں اپنا. آپ کی آواز آفرین. ہاں جی میں نے لگا دیا آفرین اظہر. ہو گیا نا سب کے؟ ہو گیا. آپ لوگ گروپ پہ بھی اٹینڈنس دیا کریں تو میں ری چیک کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ لیول 1 کا مجھے ریپیٹ کرنا ہے تو پھر نام دینا پڑے گا اس کے لیے بھی؟ آپ اپنا نام بتا دیجئے تو میں نوٹ کر لوں گی اس کو. امرین متین. جی جی آپ کا تو خیر وہ تھا بھی کیونکہ نیو ہے نا آپ. جی اور لیٹ جوائن ہوا تھا تو پھر اس وجہ سے. اور جی جی آپ کا تو نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو جی. ہے. اولڈ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے کہ اگر وہ لوگ چاہیں کہ نہیں ہمیں ابھی مخرج صحیح نہیں ہوئے ہیں، ہمیں ابھی کنٹینیو رکھنا ہے، تو وہ اپنے نام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی 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 چلیے مجھے بھی تو کنٹینیو رکھنا ہے. صفیہ اختلاف. صفیہ اقتدار. ٹھیک ہے. اپنے ہمیں بھی کنٹینیو رکھنا ہے یہی والا کلاس. نام بتاتی جائیے اپنا. قمر جہاں. جی ہمیں بھی رکھنا ہے. نام شازیہ خان. شازیہ خان. جی آپ ریگولر رہیے، آپ کی بہت اٹینڈنس کم ہے. جی اپی. اور کوئی ہے؟ صاحبہ ایک بات اور پوچھنا تھی مجھے. جی پوچھیے. ریکارڈنگ کیسے دیکھیں؟ اس میں تو کلک کرتے جو مطلب لنک آتی ہے تو اس پہ کلک کرتے تو اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا آنے لگتا ہے. مجھے کلاسز سمجھ میں نہیں آ رہی کس طرح سے. وہ آپ طلعت صاحبہ کو میسج کریے، وہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گی. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک. اس سے کیا ہوتا ہے پریکٹس اچھی ہو جاتی ہے. اور آپ لوگ دیکھیں گے اسلامک آئیڈیل فاؤنڈیشن کی جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ مہوش صاحبہ کی یہ صورتوں کی ریکارڈنگ ڈلی ہے، تو آپ لوگ اس سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مخرج کی ادائیگی پہ ہمیں بہت دھیان دینا ہے کیونکہ یہی سب سے پہلا مقام ہے ہمارا تجوید کا کہ ہماری حروف کی ادائیگی صحیح ہو. جی آواز کٹ گئی آپ کی، کیا بول رہے ہیں؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ جی اپی ہم روبینہ خان بول رہے تھے کہ ہمیں بھی مطلب ابھی اسی میں ہی رہنا ہے لیول فرسٹ میں. جی جی آپ تو نیو جوائن ہوئی ہیں نا تو آپ جی تو اسی میں رہیں گی ابھی. ٹھیک جی ہے. جی ٹھیک ہے. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں اب ہم. جی. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم إنك أنت السميع وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ